السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی کلاس میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم نے جو سبق کا آغاز کرنا ہے وہ ہے علم نشرح، سورت نشرح، جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے کھول دینا۔ قرآن مجید جو سورۃ العلم نشرح ہے، اس کی پہلی آیت سے اس کا نام لیا گیا ہے علم نشرح۔ اس کی 8 آیات ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو جھتلایا ہے۔ پچھلے انعامات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے یہ تم پر انعام کیا، اس پہ جھتلایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں علم نشرح لک صدرک، اے محبوب کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ علم کیا نہیں، نشرح کھول دیا، لکا تیرا صدرہ کا سینہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو چاک کیا گیا، کہ جس کے متعلق صحیح البخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک باہر نکالتے ہیں اور ایک پلیٹ میں رکھتے ہیں، تھالی میں رکھتے ہیں۔ جب رکھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اندر والا حصہ ہے اس کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے، دھو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیر اور برکت اور بھلائی بھر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینوں کو پہلے چاک کیا جاتا ہے، پھر بند کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہوا، اور ایک معنی یہ ہوا کہ آپ کے لیے ہم نے سینہ کھول دیا دو چیزوں میں، ہدایت کے لیے اور دنیا کی ہر خیر کے لیے۔ علم نشرح، کیا نہیں ہم نے کھولا، لک صدرہ کا، آپ کے بارے، آپ کے سینہ، آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا آپ میں سے بوجھ، یعنی آپ کے اوپر جو بوجھ تھا نا وہ ہم نے اتار دیا ہے۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ایسا بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ اور وہ بوجھ کون سا تھا؟ بوجھ نبوت کا بوجھ نہیں تھا، معاذ اللہ۔ کوئی بندہ یہ نہ اٹھ کے کہے کہ وہ بوجھ نبوت کا بوجھ تھا۔ انبیاء کے اوپر جو نبوت کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے وہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے تو شرف ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے چن کے نبوت کا تاج ہمارے سروں پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کی ڈگری سے مالا مال کیا۔ تو الذی انقض ظہرک، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی نبوت سے پہلے، رسول اللہ کی نبوت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو احوال تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پریشانیاں تھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو امیدوار تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مشکلات آئیں، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی وہ جو مصیبتیں تھیں اس کو دور کر دیا، آپ کی مصیبتوں کو ہم نے دور کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کتنا کو بلند کیا؟ اتنا کو بلند کیا کہ کہا میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں، اذان میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ابتدا ہماری اللہ کے نام سے ہوتی ہے، مگر پھر ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہم کہتے ہیں، یہ الفاظ بولتے ہیں۔ پہلا ذکر خدا کا ہے، پھر بعد میں مصطفیٰ کا ہے۔ نماز میں ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو رسول اللہ کا نام آتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے اندر بھی پہلا ذکر خدا کا ہے، پھر دوسرا مصطفیٰ کا ہے۔ اب جب جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کی جو پہلی تکبیر ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں الحمدللہ رب العالمین، دوسری تکبیر میں درود پڑھتے ہیں۔ یہاں کیا معلوم ہوا؟ پہلا ذکر خدا کا، پھر دوسرا ذکر مصطفیٰ کا۔ تو تمام چیزوں میں اگر لگائے جائیں، تمام چیزوں کے اندر
پہلا ذکر خدا کا ہوتا ہے اور پھر ذکر مصطفیٰ کا ہوتا ہے. اس سے مراد ہے ہم نے آپ کا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اتنا کو بلند کیا، اتنا کو بلند کیا کہ روح زمین کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں آپ کا نام نہ لیا جا رہا ہو، کوئی جگہ ایسا نہیں کہ جہاں آپ کے تذکرے نہ کیے جا رہے ہوں، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں آپ کی نموز کا ذکر نہ کیا جا رہا ہو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر، ہمارے ہادی، ہمارے مرشد، ہمارے آخری نبی کا ذکر قرآن مجید میں جو کیا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اتنا کو بلند کیا کہ روح زمین میں ہر کوئی رسول اللہ کا نام لیتا ہے. ہر اذان کے اندر، ہر نماز کے اندر، ہر جنازے کی تکبیر کے اندر پہلا ذکر خدا کا ہوتا ہے اور پھر بعد میں مصطفیٰ کا ہوتا ہے. تو اس سے مراد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ فکر مند نہیں ہونا. کسی کے اوپر اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ یار اب یہ پریشانی آ گئی ہے تو میں اس سے کیسے چھٹکارا پاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پریشانی تمہارے ایمان کو چیک کرنے کے لیے تمہیں دی گئی ہے، آزمائش تمہارے ایمان کو چیک کرنے کے لیے دی گئی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانی بھی رکھی ہے. اگر آج اولاد نہیں ہو رہی تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے گا. اگر آج گھر میں 2 وقت کھانے کو روٹی میسر نہیں ہے، اگر آج غریبی ہے آپ کے اوپر، تو ایک وقت اللہ فرماتے ہیں ایسا آئے گا کہ ہم تمہیں آسانی میں بھی تمہیں زندگی گزارنے کی توفیق دیں گے. آج اگر تم مشکلات میں ہو تو کل آسانی بھی آئے گی. کہ جس طرح قرآن مجید کے ایک آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے ہیں یہ دن ایک جیسے نہیں رہتے. آج تنگی ہے، کل خوشحالی آئے گی. آج اولاد نہیں ہے، کل اللہ اولاد دے گا. آج لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں، کل کو وہی لوگ آپ کی عزت کریں گے. تو اللہ پر توکل اور کامل یقین ہم مسلمانوں کو رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ دن ایک جیسے نہیں رہتے. آج کا دن کچھ اور ہوتا ہے، کل کا اور ہوتا ہے. کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتی ہے. کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے، کبھی انسان تندرست ہوتا ہے، کبھی انسان بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان کے پاس وافر مقدار میں رزق موجود ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی. تو معلوم ہوتا ہے کہ دن ایک جیسے نہیں رہتے. اگر ہم پر کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، اگلی آیت پر کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مومنوں بات سن لو، ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانی بھی رکھی ہے. اللہ نے پھر یہ آیت کو 2 مرتبہ قرآن مجید میں بیان کیا. اسی سورت کے اندر جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں، اسی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کہا. پہلے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. پھر اللہ نے اگلی آیت میں کہا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ نے یہ تقیدی طور پہ کہا. آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں ایک ہی بات کیوں کی ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے 2 آیتوں میں ایک ہی بات کرنے کا معنی اور مقصود یہ ہے کہ مومنوں کو تسلی اور تشفی دے دیں، مومنوں کو تقید کے ساتھ کہا جائے، مومنوں کو پختہ بات کہی جائے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. میرے محبوب جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہوا کریں تو پھر اپنے رب کی طرف جھک جایا کریں. یہ صرف محبوب علیہ السلام کو حکم نہیں ہے، بلکہ آنے والی قیامت تک آنے والی تمام امت کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی ٹائم مل جائے اللہ کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. آج ہم اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، آج ہم اللہ کے لیے خالص نہیں ہیں، اس لیے آج ہماری مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق میں کمیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ خالص نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے لیے وقت ہی نہیں نکالا. تو جو بندہ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتا، اللہ اس کو دنیا کے کاموں میں الجھا دیتا ہے. وہ کبھی بھی پھر اللہ کے لیے اپنا وقت نہیں نکالتا، اس کو توفیق نہیں ہوتی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت میں سے وقت نکال کے اللہ کے سامنے جھک کر رویا کرو، آہو پکار کیا کرو، اللہ کے سامنے مناجات کیا کرو، پکارا کرو. اس کے لیے دعا، اس کو دعاؤں کی قبولیت کا کہا کرو کہ اللہ میری فلاں دعا قبول کر دے. وہ رب ایسا بخشنے والا اور تم سے محبت کرنے والا ہے، وہ تمہاری ہر خطا کو معاف کر کے تمہاری زندگی میں خوشحالیاں پیدا فرما دے گا.
وجہ کیا ہے کہ آج ہم اللہ سے دور ہیں. یہاں رسول اللہ کو کہا گیا اور پوری امت کے لوگوں کو کہا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف جھک جایا کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف جھک جایا کریں، متوجہ ہوا کریں. ہمیں چاہیے کہ جب بھی ٹائم ملے، حالانکہ ٹائم ملنا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے خالق کے لیے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ایک اچھی جاب دلوائی، جس نے ہمیں اس منصب پر بٹھایا، ہمیں اس کے لیے ٹائم نہ ٹائم کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے لیے تو ہمارا 24 گھنٹوں کا ٹائم ہونا چاہیے. جیسے ہی اللہ کا حکم آ جائے ہم سارے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کی تابع داری کریں، یہی اصل مسلمانی ہے. اگر ہم اذان سن کے اللہ کے حکم کی تابع داری نہیں کرتے تو یہ منافقت ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے. اصل مسلمانی یہ ہے کہ اللہ اکبر کی آواز آ جائے، بندہ تمام کاموں کو ترک کر کے صرف اپنے رب کے سامنے جھک جائے، رب کے سامنے مناجات کرے، رب کے سامنے آہو پکار کرے، رب سے منگتے مانگے اور رب سے مناجات کرے، رب سے اپنی ہر دعا کی قبولیت کے لیے آہو پکار کرے. یہی اصل مسلمانی ہے. مسلمان مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ تمام کاموں کو بندہ مومن ترک کر کے جب اللہ کا آرڈر، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے تو جو مومن بندے ہوتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وہ اپنے رب کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے کے ساتھ آہو پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مومن بندوں کی نشانیاں ہیں. تو آج کی کلاس مکمل ہوئی. جو علم نشرہ تھی وہ صورت مکمل ہو چکی ہے. تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر سے ایک مرتبہ سن لیجئے، جس سبق کی سمجھ نہ آئے یا آیت کی سمجھ نہیں آئی وہ آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور جو آپ میں سے بوجھ تھا ہم نے اتار دیا. الذی انقض ظہرک، ایسا بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر دبا رکھی تھی. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فإن مع العسر یسرا، میرے محبوب ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، جب فارغ ہوا کرو تو اپنے رب کے لیے وقت نکالا کرو. وإلى ربك فارغب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. یہی اصل مسلمانی ہے اور یہی مسلمانی کا معیار ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.